خوب سمجھ لو، نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کرنا تو ضروری ہے، دھیان کا لگنا فرض نہیں ہے، کیونکہ وہمی لوگ پھر ٹینشن میں آتے ہیں، ابے دماغ ہی نہیں لگ رہا، دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، یار یہ کیا، ابے چھوڑو، تمہارے ذمے جو اللہ نے کام لگایا تم وہ کرو، لگانے کی کوشش کرو، لگ جائے ٹھیک ہے، نہیں لگے تو اللہ کیا کرے گا، قبول کر لے گا، زیادہ ٹینشن نہیں لو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنا کام ہے غلاموں کی طرح، جو کام لگائے نا وہ کرو کام۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے مزہ ہی نہیں آ رہا، نماز میں مزہ ہی نہیں آ رہا۔ میں نے کہا اچھا تم مجھے بتاؤ، تمہارا باس تمہیں کوئی کام کہتا ہے کہ یہ چیک جا کے نا بینک سے کیش کرا کے لے آ، آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا، بھائی ویڈیو نہیں بنائے لکھا ہوا ہے نا، آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا، میں کیا وہ فیلنگ ہی نہیں ہو رہی کہ باس کی خدمت کر رہا ہوں، وہ ثواب مل رہا ہے یا پیسے ملیں گے، تنخواہ، فیلنگز ہی پیدا نہیں ہو رہی۔ اب آپ گئے اور چیک کے بغیر واپس آ گئے۔ سر وہ اصل میں ایکچولی جو موٹیویشن چاہیے نا جو کام کرنے کے لیے، وہ موٹیویشن نہیں مل رہی، وہ ایک تھپڑ لگائے گا کھینچ کے آپ کو، بولے گا تیرے کو جو کام دیا تھا وہ تو نے کیا کہ نہیں کیا، فیلنگ ویلنگ گئی تیل لینے۔ تو اسی طرح اللہ نے جو ہمارے ذمے کام لگایا ہے نا، وہ کام لگائے، نماز پڑھو اور دل لگانے کی کوشش کرو، بس لگے نہ لگے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یار نماز میں کیا فائدہ، دل ہی نہیں لگ رہا، دماغ ادھر ادھر بٹتا ہے، تو یار ایسی نماز کا کیا فائدہ۔ ابے تیرے ذمے خدا نے نماز لگائی ہے، تجھے پڑھنا پڑے گی، اور نماز پڑھ، سلام پھر، پتلی گلی سے نکل تو فرض پورا کرنا ہے ہم نے ہر صورت میں، ان چکروں میں نہ پڑا کرو کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، سمجھتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا جو خشوع پیدا کرتے ہیں وہ لوگ جو ہم عن اللغو معرضون، دوسری صفت ایمان والوں کی لغویات سے بچتے ہیں، فضول کاموں سے بولو بچتے ہیں۔ فضول کام اسے کہتے ہیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ۔ پب جی کھیل رہے ہیں آپ، نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ فٹ بال کھیل رہے ہیں، فائدہ ہے، آپ کی صحت کیا ہوگی، اچھی ہوگی، اسٹیمنا فٹ بال سے ایسا بڑھتا ہے، بنتا ہے کہ آدمی خود فٹ بال بن جاتا ہے تھوڑے دنوں میں، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، بشرطے کہ کپڑے پورے پہنے ہوئے ہوں، 2-3 اسٹیکر نہ چپکائے ہوئے ہوں باڈی پہ، ٹھیک ہے نا، پراپر ڈریس میں۔ فٹ بال ایک ایسی چیز ہے آخرت کا ہو، اگر نیت اچھی ہوگی تو آخرت کا بھی فائدہ ہوگا کہ میں صحت بنا رہا ہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، لوگوں کے کام آ سکوں، تو آخرت کو بھی فائدہ۔ نیت نہیں ہے تو کم از کم دنیا کو تو فائدہ ہوگا نا، آپ کی دنیا سنورے گی۔ اب یہ جو رمضان میں راتوں کو لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں، میرا ایک بیان بڑا چل رہا ہے، اس سے لڑکوں کو بڑی موٹیویشن ملی ہے کہ اور کھیلو رات میں۔ وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا کہ اب اس پہ کلپ بنانا لازمی کہ پوری بات بتانا، وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا ہے کہ کھیلو، بلکہ میں نے ایک تھوڑی سی تعریف کی ہے، چلو یار پب جی سے کیا ہے، اچھا ہے، چلو دن سو کے گزار لیتے ہیں، روزہ تو رکھ لیتے ہیں نا، تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ لیکن اصل جو کام ہے نا میرے بھائی رمضان میں، وہ کام ہے کوشش کریں رات کو تھوڑا سا وقت نکال کے تہجد پڑھ لیں اور اللہ سے دعائیں مانگ لیں۔ کرکٹ پورے سال کھیلا جا سکتا ہے، یہ جو چانس اللہ نے جو پیکج رمضان میں چل رہا ہے نا، تہجد، تراویح اور دعاؤں کا، یہ والا پیکج بعد میں نہیں ملے گا۔ تہجد تو پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی، وہ فضیلت نہیں ہوگی جو رمضان میں ہوتی ہے، دعائیں بعد میں بھی قبول ہوتی ہیں، وہ اس طرح نہیں جیسی رمضان میں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو نوجوان لڑکے ساری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں، بھائی کھیل لیں، لیکن تھوڑا سا ٹائم اللہ کے لیے بھی بولو نکال لیں۔ دوسری بات یہ کہ کوئی بھی کھیل اس طرح سے کھیلنا کہ اہل محلہ کو تکلیف ہو، تکلیف دینا تو کسی صورت میں جائز نہیں۔ بعض اہل محلہ کی طرف سے شکایتیں آئی ہیں، کراچی میں دور دور سے لوگوں کے میسج آئے کہ آپ نے کرکٹ کھیلنے کے اور فضائل رمضان میں بیان کر دیے، ہمارا ناک میں دم کر کے رکھا ہوئے لڑکوں نے، ہمیں سونے نہیں دیتے، ہم جب سوتے ہیں تو چیخو پکار کی آواز، ہماری نیند غائب۔ تو میں نے کہا یہ تو پولیس کنٹرول کرے گی، بھائی تھانے میں رپورٹ کرو، اس کا میرے بیان سے کوئی تعلق، میں نے تو ایک جرنلی ایک نارملی بات بیان کی ہے، یہ تو مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے نا۔ دیکھو امریکہ میں، لندن میں، پورے یورپ میں آپ نے تیز آواز سے گانے لگا دیے نا، تو پڑوسی نہیں آپ کو آپ کہے گا بند کرو، پڑوسی پولیس کو فون کرے گا، پولیس آئے گی بولے گی بھائی اس کو کیا کر لے، آہستہ کر آواز، اپنے گھر کے اندر سن، محلوں کو بھی سنا رہے۔ تو ہمارے یہاں مینجمنٹ ہی نہیں ہے، جب مینجمنٹ ہی نہیں ہے تو پھر جو کرے تو پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بند کراؤں، تو وہ اس لیے اصل کام یہی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں سے جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ، اس سے ایوائڈ کرتے ہیں، اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو آج سے دیکھیں سارا دن آپ کون کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جو فالتو کے کام ہیں، جن کا کوئی فائدہ بولو نہیں، ان کاموں کو اپنی فہرست سے نکالیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکات دیتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے۔ یہ بار بار میں مضمون بیان کرتا ہوں، اہل جنت کی علامت کیا ہے کہ بیوی کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، نہ ہینڈ پریکٹس کا راستہ ہے۔ اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن انہوں نے جو ہینڈ پریکٹس والا مسئلہ بیان کیا وہ بالکل غلط ہے۔
اسلام کہتے ہیں مسائل مفتیان کرام کا کام ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ مجبوری میں جائز ہے, کہیں بھی جائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے. قرآن نے صاف طور پہ منع کیا ہے. ڈاکٹر لوگ عام طور پر اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی چونکہ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر ہیں نا, تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں یار اسٹریس ختم کرنے کے لیے. بھائی دنیا میں صرف اسٹریس ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسٹریس آپ شریعت کی حدود میں رہ کے تو ختم کر سکتے ہیں. شریعت کی حدود ٹوٹ رہی ہے تو پھر اسٹریس نعمت ہے اللہ کے لیے. دیکھو روزے میں بھی اسٹریس ہوتی ہے نا, دل تڑپتا ہے, منہ میں بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے بہت زیادہ خالی پیٹ رہنے سے. لیکن نبی نے کیا فرمایا, وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ. اللہ کو بدبو سے کتنی نفرت ہے, لیکن روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کو میلا کچیلا رہنا پسند ہے یا صاف ستھرا؟ بتاؤ. میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بھائی نیٹ کلین ہونا چاہیے بندہ. اللہ میاں بھی یہ کہتے ہیں تبھی مسواک کا حکم دیا, نہانے کا حکم دیا, خوشبو کا حکم دیا, صاف کپڑے پہنے, پاک کپڑوں. لیکن جب آپ حج کرنے جاتے ہیں تو اللہ کو میلا کچیلا حاجی زیادہ پسند ہے. اب ڈاکٹر تو وہاں بھی کہے گا یار یہ میل کچیلا ایکچولی جرمز ایکچولی. بھائی اللہ کے لیے اب میلا کچیلا کیا ہے؟ پراگندہ بال, لمبا سفر, لمبا احرام. تبھی تو حج قران سب سے افضل ہے. ایک ہی احرام میں حج بھی کرو اور اسی احرام میں عمرہ بھی کرو تاکہ احرام لمبا ہو جائے. کیونکہ جتنا احرام لمبا ہوگا خوشبو نہیں لگا سکتے آپ, بال نہیں کاٹ سکتے, کنگھا نہیں کر سکتے. تو دیکھو نا جو لمبے حج کرتے ہیں نا, احرام یہیں سے باندھ کے جاتے ہیں, تھوڑے دنوں میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے مریخ سے آئے ہوئے ہیں یہ, کہیں پتہ نہیں کہاں سے آئے بندہ. تو اللہ کو یہی پسند ہے, حاجی ایسے ہی پسند ہے. نہانے کی اجازت ہے حج میں, صابن نہیں لگاؤ, خوشبو نہیں لگا سکتے. تو بس اللہ کا ہے نظام ہے, نارمل روٹین سے اللہ نے حاجی کو کیا کر دیا, ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے. اسلام میں بال رکھنے کا حکم ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. تو بالوں میں کیا ہے, جمال. یہی وجہ ہمارے نبی بال رکھتے تھے, بڑے بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن حج میں کیا ہے, بولو, بال کٹا دو. اچھا مجھے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے کیوں ہیں, اب تو عمرہ کیا آپ نے. ایک صاحب کہنے لگے اس پہ تو 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں, اتنے بڑے بال ہیں. تو بھائی میں نے کہا قصر بھی تو ہے نا, ہم نے ٹرین کئی دفعہ کرا لی, اب کیا ہے, قصر بھی سنت ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. تو بہرحال بڑے بالوں میں زینت ہے, لیکن حج میں کیا ہوتا ہے, دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ. تو بس وہ اللہ کا حکم ہے کہ یار میرے حکم کو فالو کرتے ہو کہ نہیں کرتے. تو اسی طرح آپ کو جتنی مرضی ٹینشن ہو, اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ہینڈ پریکٹس کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے. اس کا ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, نکاح کر لو جا کے. مجبور ہو کے کرو گے, کسی کا بھلا تو ہو جائے گا نا, کسی کی بچی کا, کسی عورت کو ٹھکانا تو مل جائے گا نا. تو اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک بہت قابل احترام, اللہ بہت دین کا کام لے رہا ہے, مگر یہ مسئلہ بالکل صحیح نہیں بیان کیا. ایک تو 3 طلاق کا مسئلہ بھی انہوں نے غلط بیان کیا, وہ بعد میں اب ان کی رائے ویسی رہی بھی نہیں ہے, اس میں لچک پیدا ہو گئی ہے. تو لوگوں نے بہت دفعہ ایسا کیا, 3 طلاق دے کے جی ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلپ آیا تو بیویوں کو رکھ لیا. میں نے بار بار بتایا یہ حرام ہے. 3 طلاق قرآن نے بیان کیا, حدیث نے بیان کیا, صحابہ کا اجماع ہے, 3 ہوتی ہیں, بیوی حلال نہیں ہوگی. خدا کے غضب کو مت دعوت دو. ڈاکٹر ذاکر نائک قابل احترام ہے, لیکن ابو حنیفہ سے زیادہ علم نہیں ہے ان کے پاس, امام شافعی سے زیادہ علم نہیں ہے, امام مالک سے زیادہ علم نہیں ہے, احمد بن حنبل سے زیادہ علم نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بخاری کے حوالے دے رہے ہیں اور احمد بن حنبل بخاری کے استاذ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ امام بخاری کے استاذ ہیں احمد بن حنبل, امام شافعی احمد بن حنبل کے استاذ ہیں, امام محمد امام شافعی کے استاذ ہیں, امام ابو حنیفہ امام محمد کے استاذ ہیں, اور امام مالک بقیہ 3 اماموں کے استاذ ہیں. اور یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں. پوری امت نے ان پہ اعتماد کیا ہے, اور اس وقت اعتماد کیا ہے جب یہ 2 نمبریاں نہیں تھیں, اس طرح کے منجن نہیں بک رہے تھے مارکیٹ میں. نیک لوگ تھے, پرہیزگار لوگ تھے, وہ خود صاحب علم تھے. اس وقت جن لوگوں پر اعتماد کیا گیا نا, تو مسائل میں وہ لوگ زیادہ قابل اعتماد ہیں. آج کے اسکالرز کی ہر بات نہیں لی جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اچھا میرے بھائی ہم چلتے ہیں آگے. اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے انہیں وہ مسائل بتانا بھی چھوڑ دیں, لیکن پبلک نے ان کو چھوڑا نہیں. جب بھی کوئی جاتا ہے حضرت آپ مسائل نہ بتایا کریں, وہ کہتے ہیں بھائی میں نہیں بتاتا یار. وہ ایک دفعہ شکایت کر رہے تھے کہ جو آتا ہے نا ایک ہی بات لے کے آتا ہے. تو اس لیے کہیں میرا پیغام جا رہا ہے نا لوگوں تک, کوئی ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے جائے نا تو کائنڈلی یہ والی بات ان سے نہ کرے. جائے تمیز سے ملاقات کرے, سلام دعا کرے, اور ان کے ادارے کے لیے کوئی تعاون کرنا ہے تو تعاون کرے, اور پتلی گلی سے آ جائے. جو جا رہا ہے کہ حضرت آپ نے وہ مسئلہ بیان کیا تو وہ مسئلہ بیان کیا, وہ کہہ رہے بھائی مجھے چھوڑ دو یار میرے حال پہ. چلو آگے میرے بھائی, جو کام وہ کر رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ تعاون بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے. جس غیر مسلموں کو دعوت دینا, کتنے لوگوں کو مسلمان کر لیا, اور کتنا قطر کی گورنمنٹ نے بھی بلایا نا. لوگ پہلے کہتے تھے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے, اب لوگ کہیں گے اسلام فٹ بال سے پھیلا ہے. پہلے مشہور تھا کہ اسلام کس سے پھیلا ہے, تلوار سے. علماء نے بتایا نہیں جی اخلاق سے پھیلا ہے. اب نہ اخلاق سے پھیلا ہے نہ تلوار سے پھیلا ہے. اسلام کس سے پھیلا ہے, فٹ بال سے. قطر میں فٹ بال کا ٹورنامنٹ ہوا نا, پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پہ. تو اس چیز میں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے, اور ہر وقت جا کے طنز کرنا, تانے کرنا, یہ چیز بالکل بھی مناسب نہیں. چلو میرے بھائی ہم آگے چلتے ہیں. تو اللہ میاں نے یہاں پر بتایا
کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنی خواہش پوری نہیں کرتے سوائے اپنی بیویاں اور باندیوں سے۔ باندیوں کا سیٹ اپ آج کل کیا ہو گیا ہے؟ ختم، بین الاقوامی معاہدہ ہے، اب کوئی کسی کو باندی نہیں بنا سکتا۔ کوئی عورت آ کے باندی بننا بھی چاہے نا کہ میں آج سے آپ کی غلام ہوں، لونڈی ہوں، نہیں ہو سکتا یہ۔ سمجھتے ہو اسلام نے آزاد عورت کو یہ رائٹ ہی نہیں دیا کہ وہ کسی کی باندی بن جائے۔ وہ صرف جنگوں میں قید ہوا کرتی تھی اور پوری دنیا میں یہ تھا کہ یہ معاہدہ تھا۔ اب وہ پوری دنیا میں معاہدہ ہو گیا ہے کہ اب جنگوں میں جو قید ہوگی وہ باندی نہیں بنے گی، تو اسلام نے معاہدے کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ سمجھتے ہو، کیونکہ اسلام میں کوئی لازمی حکم نہیں تھا باندی بناؤ۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کچھ فرق ہے؟ جیسا کہ بعض علماء کہتے ہیں، کئی بار یہ مسئلہ ایکسپلین کر چکا ہوں، فرق ہے۔ اجماع امت سے ثابت ہے، تواتر عملی سے ثابت ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی۔ جیسے کہ عورت کا صفا مروہ پہ دوڑنا یہ ثابت نہیں ہے، یعنی چلنا، تو یہ کسی صریح حدیث میں نہیں ہمیں ملتا، لیکن تواتر عملی سے ثابت ہے۔ اس لیے عورتیں صفا مروہ پہ چلتی ہیں، دوڑتی نہیں ہیں، اور عورت آہستہ لبیک کہتی ہے۔ عورت رمل نہیں کرتی، طواف کے پہلے 3 چکروں میں جو سینہ کڑا کے چلتے ہیں نا، یہ عورت کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ عورت یہ کام نہیں کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، جیسے میں نے حج کیا ایسے حج کرو۔ لیکن پھر بھی ہم عورت کو کہتے ہیں بھائی آہستہ چلو، آپ دوڑو نہیں، جبکہ حضرت ہاجرہ تو عورت تھی، وہ تو دوڑی تھی۔ تو اصل میں یہ مسائل تواتر عملی سے ثابت ہوتے ہیں، سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں۔ تو ہر مسئلے پر صریح حدیث کا مطالبہ کرنا یہ خود ایک جہالت ہے، کم علمی کی دلیل ہے، کہ یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو قرآن و سنت سے جو فقہاء نے مسائل اخذ کیے ہیں ان کے اصول ہی آپ کو معلوم نہیں ہے۔ ایسے تو بہت سارے مسائل سے ہم محروم ہو جائیں گے، بہت سارے مسائل کو غلط قرار دینا پڑے گا جو صدیوں سے اجماعی مسائل ہیں امت کے۔ تو عبادات میں عورت کی حیا خود مطلوب ہے۔ جیسے صفا مروہ پہ کیوں چلے گی؟ اس لیے کہ دوڑنا عورت کی حیا کے خلاف ہے عبادت میں، اور لبیک آہستہ کہے گی تاکہ عبادت جتنی حیا کے ساتھ ہو سکتی ہے اتنی ہو۔ رمل نہیں کرے گی، کیونکہ عورت کا طواف کے دوران رمل کرنا، سینے کو اکڑا کے چلنا، یہ حیا کے خلاف ہے۔ تو اسی طرح عورت کا مردوں کی طرح نماز پڑھنا یہ بالکل حیا کے خلاف ہے، تو وہ سمٹے گی عبادات میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا، فرمایا کہ گھر کی نماز مسجد سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں حیا زیادہ ہے، اس میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا پڑتا اس کو۔ پھر گھر میں بھی اندر صحن سے بہتر ہے کمرے میں نماز پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اتنی زیادہ حیا کا حکم دے رہا ہے عبادت کے دوران، پھر عورت کو جسم بھی زیادہ چھپانا لازم ہے؟ یعنی مرد پہ تو وہ سب چیزیں لازم نہیں ہیں، اتنا پردہ کرنا نماز کے دوران، عورت پر تو اسکارف لینا بھی لازم ہے، کلائیاں چھپانا بھی لازم ہے۔ تو یہ سب اس بات کی علامات ہیں کہ عورت عبادت میں حیا کا اظہار کرے گی۔ تو اس لیے اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، اور جو مسئلہ اتفاقی ہوتا ہے نا اس کے خلاف جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو پہلے اہل حدیث بھی یہی کہا کرتے تھے، ان کے جو اہل حدیث کے قدیم فتاوی ہمیں ہندوستان میں ملتے ہیں وہ یہی ملتے ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ بعد میں مسئلہ پھیلا ہے اور پھر اس کو لے لیا لوگوں نے اور مطالبہ شروع کر دیا اس پہ کوئی حدیث دکھاؤ۔ تو جب بھی کوئی ایسے کہا کرے نا حدیث دکھاؤ، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے تم صفا مروہ پہ حدیث دکھا دو کہ عورت دوڑے گی نہیں بلکہ چلے گی۔ تو ایسے مسائل تواتر عملی سے ثابت ہوتے ہیں۔ چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہے، حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ، سب سے۔ امام احمد بن حنبل تو امام بخاری کے استاذ ہیں، تو وہ تو حدیث کو زیادہ سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ اچھا بھائی، محمد آصف یو پی سے، اگر کسی امام کو پورے جسم میں، امام مسجد کو پورے جسم میں بیماری ہے اور وہ بیماری چھونے سے پھیل سکتی ہے، تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن امام کو چاہیے کہ وہ اس بیماری کے دوران مسجد میں نہ آئے، کیونکہ لوگ مسافہ کریں گے، کچھ بھی ہوگا، تو بہتر ہے کہ وہ پھر گھر میں ہی نماز پڑھے۔ ایسی بیماری جو متعدی ہوتی ہے نا، تو اس میں خود ہی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسلام آباد سے کسی نے پوچھا، اگر میاں بیوی کے تعلقات عرصہ دراز سے ٹھیک نہ ہو اور انہی تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر کوئی ثالث بیٹھ جائے اور ان کے درمیان یہ فیصلہ ہو جائے کہ شوہر کو ایک مقررہ مدت دی جاتی ہے، اگر اس وقت میں اس نے بیوی کی طرف رجوع نہیں کیا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی، اور بدلے میں وہ بیوی کو حق مہر دے گا اور کچھ پیسے وہ ثالث جرمانے کے طور پر رکھے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ اگر شوہر مقررہ مدت میں رجوع نہ کر سکا تو کیا یہ طلاق واقع ہو جائے گی؟ دیکھیں، اگر شوہر نے ثالث کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ جو فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہوگا، اور اس فیصلے میں ثالث یہ بھی کہے کہ اگر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہ بھی حق دیں کہ آپ کی بیوی کو میں طلاق بھی دے سکتا ہوں یا نکاح ختم کرا سکتا ہوں،
یا اس کے خلا کی پیشکش کو میں قبول کر سکتا ہوں. تو اگر صاف لفظوں میں شوہر نے ثالث کو یہ حق دیا، یہ رائٹ دیا، تو پھر تو یہ شرط نافذ ہو جائے گی. اور شوہر نے رجوع نہیں کیا تو ثالث کو یہ حق ہوگا کہ وہ نکاح ختم کر دے، کیونکہ شوہر نے ثالث کو یہ رائٹ دیا. یا شروع میں تو یہ رائٹ ثالث کو شوہر نے نہیں دیا تھا، لیکن ثالث نے جب یہ فیصلہ کیا کہ اگر رجوع آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی، اور طلاق سے مراد بھی طلاق بائن یعنی نکاح ختم ہو جائے گا. تو اور شوہر نے اس پیشکش کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے جی میں اس فیصلے کو قبول کرتا ہوں، تو قبول کرنے کے بعد بھی پھر طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ یہ طلاق کا حق اللہ نے ہسبینڈ کو دیا ہے، شوہر کو دیا ہے، تو وہی حق ثالث کو بھی دے سکتا ہے. یا ثالث جب یہ حق لے اور اس پہ وہ ایگری ہو جائے شوہر تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر شوہر اس پیشکش پہ ایگری نہیں ہوا تو پھر خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی. باقی جرمانے کی جو شرط ہے نا کہ اتنا جرمانہ دے گا، یہ شرط کا لدم ہے. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. تو یہ جرمانے کی جو شرط لگا دی کہ آپ اتنا پیسہ بھی دیں گے، تو اگر یہ شوہر مان بھی لیتا ہے نا پیسہ بھی دوں گا، تو بھی اس پر لازم نہیں ہے کہ اتنا پیسہ دے وہ. ہاں حق مہر کا جو ہے حق وہ دینا پڑے گا. ثاقب رحمان بھارس، قتل کرنا حرام ہے، کیا قتل نہ کرنا ثواب ہے؟ زنا کرنا حرام ہے، کیا زنا نہ کرنا ثواب ہے؟ شراب پینا حرام ہے، کیا شراب نہ پینا ثواب ہے؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں قتل کرنا حرام ہے، قتل نہ کرنا اس وقت ثواب ہے جب قتل کا موقع ملے اور اس میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہو اور آپ اللہ کے خوف سے بچ جائیں تو ثواب ہے. ایویں ہی قتل نہ کرنا کہ کیسے ثواب ہو گیا؟ یہ تو پھر ساری دنیا نہیں قتل کر رہی تو کیا ہر وقت ثواب مل رہا ہے ان کو؟ تو موقع ملا، لالچ بھی تھی اس میں، فائدہ بھی تھا، قدرت بھی تھی، اور سزا ملنے کا یقین بھی نہیں تھا آپ کو دنیا کی جو سزا ہوتی ہے، پھر بھی آپ اللہ کے خوف سے بچ گئے، یا شریعت کی وجہ سے بچ گئے، یا جنت کی لالچ میں بچ گئے، یا جہنم کے عذاب سے کہ خوف کھا کے بچ گئے تو ثواب ملے گا. اسی طرح زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے. زنا نہ کرنا ثواب اس وقت ہے جب آپ میں زنا کی طاقت ہو، زنا کا موقع ہو اور آپ اللہ کے خوف سے بچو، پھر ہے. تو یعنی جیسے موقع لگا نا آپ کو، ملا زنا کا، آپ کر سکتے تھے لیکن آپ نہیں کر رہے، تو یقیناً آپ کو صرف یہ نہیں کہ ثواب ملے گا بلکہ بہت زیادہ ثواب ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں، 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 افراد کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش میں کے سائے میں خاص سایہ دے گا اللہ تعالیٰ ان کو. ان میں ایک وہ رجل دعته امرأة ذات حسن ومال قال انی اخاف اللہ، کوئی حسین عورت اس کو زنا کی دعوت دے اور وہ کہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے. تو چونکہ اس کو موقع ملا نا زنا کا اور اس نے وہ موقع ضائع کر دیا اللہ کے خوف سے، تو یہ بہت بڑے اجر کا مستحق ہوگا. تو کسی گناہ کا انسان کو موقع ملتا ہے، جیسے شراب پینے کا موقع ملا اس کو، دل چاہ رہا تھا پینے کا، نہیں پیا اس نے، نہیں پی اس نے، تو یہاں اس کو شراب چھوڑنے کا ثواب ملے گا. اچھا بھائی، مہاراشٹر انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میرا ایک دوست ہے، اس سے بچپن میں زنا ہو گیا تھا لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے، اگر اس کو بڑے ہو کر پتہ چلا تو کیا اس کی معافی ہے؟ اگر ہے تو پھر کیسے کریں؟ دیکھیں بالغ ہونے کے بعد کم علمی یہ کوئی عذر نہیں ہے شریعت میں. تو اگر گناہ ہو گیا تھا توبہ استغفار کرے اللہ سے اور اپنے جرم کا کسی کے سامنے اظہار نہ کرے، خوب گڑ گڑائے روئے اللہ تعالیٰ کے سامنے. زنا ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں علم ہونا ضروری ہو، یہ طبعی طور پر انسان اس کو برا سمجھتا ہے. یہ اللہ نے اس انسان میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. جیسے جھوٹ، آپ کہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، تو بھائی جھوٹ بولنا تو آپ کا ضمیر آپ کو کہے گا یہ آپ گناہ کر رہے ہو. ایسے ہی زنا بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو یہ لگے کہ یہ گناہ نہیں ہے، یہ تو ضمیر انسان کا کہتا ہے کہ یہ جرم کر رہا ہوں. کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ نے انسان کی فطرت میں اس کے سافٹ ویئر ڈال دیے، فطرت بتا دیتی ہے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. یہ تو دنیا چونکہ شہوت پرست بن چکی ہے، اب زنا کو لیگل کر دیا، خدا کا خوف ختم ہو گیا، فطرت سے بغاوت، خواہشات کی غلامی تو ہے، ورنہ دنیا کی ہر قوم میں، ہر مذہب میں زنا ہمیشہ سے حرام ہی رہا ہے. تو اب سیکولر لبرل قوتوں نے انسانوں اور گدے گھوڑوں میں فرق ختم کر دیا ہے اور زنا پہ ڈال دیا پوری دنیا کو. تو بہرحال جرم ہوا، اس کو چاہیے اللہ سے خوب گڑ گڑا کے ایک دفعہ معافی مانگ لے، پھر ہمیشہ کے لیے بھول جائے اس جرم کو. متحدہ عرب امارات، اللہ نے مجھے 2020 میں بیٹی سے نوازا. میں نے اپنی بیٹی کا نام مرحا رکھا. اکثر وہ بیمار رہتی ہے، ہر دوسرے مہینے کبھی پیٹ خراب، کبھی گلا خراب ہو جاتا ہے. مجھے رشتہ داروں نے نام بدلنے کا مشورہ دیا، رہنمائی فرمائے مجھے کیا کرنا چاہیے. دیکھیں نام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مرحا نام تو
مجھے کوئی یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، ویسے ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس سے تعلق نہیں ہے کہ گلا خراب اور پیٹ خراب کا مرحا سے تعلق ہے، اگر چینج کر دیں گے تو گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا گلا کتنا خراب ہے تو کہ میں اپنا نام چینج کر دوں کیا؟ تو کئی دنوں سے خراب ہے، اب کل دوا لی ہے میں نے، اللہ کرے ٹھیک ہو جائے۔ آواز بیٹھ گئی ہے مسلسل، بولا نہیں جا رہا۔ تو یہ تو مسائل رہتے ہیں کسی کے ساتھ، آپ گلا جو ہے وہ اچھے ڈاکٹر کو بتائیں، دکھائیں۔ توہمات کی دنیا جو ہے نا، جو اس میں ایک دفعہ پڑ گیا نا وہ برباد ہو گیا بس، یعنی وہم ہے نا آپ کو کہ شاید نام ہو، کل کوئی پاگل اٹھ کے بولے گا کہ اس کے جو آپ نے جتنے کپڑے پہناتے ہیں نا وہ سارے چینج کر دیں، یہ سارے اٹھا کے پھینک دیں، آپ دوسرے کپڑے پہنا دیں اس بچی کو، شاید ٹھیک ہو جائے۔ شاید کا دنیا میں کوئی انتہا نہیں ہے۔ کل کوئی کہے گا فلاں نے یوں کر کے دیکھا تو اس کی نظر لگی ہے، اس سے گلا خراب ہے، تو اب فلاں سے ملنے پر پابندی لگا دیں، فلاں کے دیکھنے پر پابندی لگا دیں۔ تو دنیا میں جو لوگ شاید اور توہمات کے پیچھے چلتے ہیں ان کی زندگی برباد ہی ہوتی ہے۔ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر زندگی گزارا کریں تو گلے خراب بھی ہوتے ہیں، بچوں کے پیٹ بھی خراب ہوتے ہیں، اور بچوں کی بیماریاں تو بچپن کے ساتھ ختم ہو ہی آتی ہے، تو اس لیے اتنا بڑا ٹینشن والا مسئلہ نہیں ہے یہ۔